پیارے بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ رات کے وقت چھوٹا سا یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ کسی بھی رات کو پڑھ سکتے ہو، اپنی زندگی میں صرف ایک رات کا یہ عمل ہے۔ ایک رات پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ چاہو تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہو، چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی گاؤں سے ہو، میری یہ ویڈیو آپ کو جیسے ہی مل جائے، ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا، اور آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں عشاء کی نماز جیسے ہی پڑھ لی جائے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب چاہو تو فوراً پڑھ لو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، یا چاہو تو پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے پہلے لیکن لازمی کر لیجئے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے، اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ جو پیارے دوست احباب بھائی بہن جن کو پڑھنا نہیں بھی آتا وہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہی آسان، اور ساتھ میں بالکل مختصر، مطلب آدھی پونی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں گے۔ اور ایسا آزمودہ عمل ہے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے۔ بے شمار لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو رات کے وقت کیا ہے، اور اللہ پاک نے خالی جھولیاں لوگوں کی وظیفہ پڑھتے ہی بھر دی ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسوں کی تنگی ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، گھروں میں فاقے ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، رزق اور دولت کا کتنا ہی شدید مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر آپ پر قرضہ ہو، چاہے 1 لاکھ کا قرضہ، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ، رات کے وقت آپ لوگ سونے سے پہلے چاہو تو سونے سے پہلے پڑھ لو، چاہو تو پوری رات موجود ہے، کبھی بھی یہ وظیفہ پڑھو، اور جب نیند آئے جب سو۔ یہ نہیں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھنے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا عمل نہیں ہے۔ پوری رات میں آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور جب نیند آئے جب سو جائیں۔ چاہیں تو ایک رات پڑھ لیں، چاہیں تو آپ لوگ روزانہ رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تمام ساتھیوں، بہنوں، دیکھنے والوں کو، چاہے میرے بھائی کریں، میری بہنیں کریں، ان کو اجازت ہے، بس اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا، آپ کو رات کے اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے کہ میرے پاس واٹس ایپ پر کئی میرے ایسے دکھیارے پریشان بہن بھائی جب واٹس ایپ پر اپنی رزق کی تنگی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، بے شمار لوگوں کے مسائل ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر میں آپ کو لوگوں کے مسائل بتانے لگ جاؤں نا تو یہ ویڈیو بہت جو ہے وہ بڑی ہو جائے، بہت بڑی ویڈیو بن جائے، 5 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے اگر میں لوگوں کے مسائل بتانے لگ جاؤں۔ ایسے ایسے لوگوں کے مسائل ہیں، ایسی ایسی لوگوں کی پریشانیاں ہیں میرے پاس۔ اکثر میری بہنیں، میرے بھائی ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل بتا دیں، ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ ایک تو پہلے ہی ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی جاب ہے، نہ ہی ہمیں کوئی، ہم کام کرتے ہیں تو کام کی سمجھ ہے، نہ کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ایسے میری بہنیں اور میرے بھائی پریشان جب پوری دنیا سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں کسی کو کسی فلاں دن کا وظیفہ دے دیتا ہوں، کسی کو صبح کا وظیفہ دے دیا، کسی کو شام کا دے دیا، کسی کو کسی وقت کی نماز کے بعد دے دیا، اور کسی کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں رات کا وظیفہ بھی دیتا ہوں، جس میں سے اس ویڈیو میں ایک وظیفہ یہ عمل شامل ہے۔ اس عمل کو بھی میں نے کئی دوستوں کو، کئی بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو رات کا یہ عمل دیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے اوپر بے شمار قرضہ ہوتا ہے، جن کے مالی حالات بے حد خراب ہوتے ہیں، گھروں میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا ہوتا ہے یا دوسرے وقت کا بھی نہیں ہوتا، ایسے حالات چل رہے ہوتے ہیں کہ مانگ مانگ کر میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کی زندگی چل رہی ہوتی۔ کبھی کسی سے 500 مانگ لیے، ایک دن چل گیا، کبھی کسی سے 1000 مانگ لیے، دوسرا دن نکال لیا، اور کسی دن تو
پیسے نہ ملے مانگ کر بھی تو پھر بھوکے سو گئے۔ ایسے ایسے لوگوں کے حالات ہیں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کو لوگوں کے مسائل پتہ چل جائے نا تو آپ لوگ، میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم اور آپ تو بہت بہتر ہیں، بہت بہتر۔ ہمارے پاس اپنے ذاتی مکان ہیں، چھت ہیں، موبائل ہے، بستر ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، الیکٹرک ہے، سب کچھ ہمارے پاس آسائش ہیں، سہولیات ہیں۔ تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نیچے لوگوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا امیر ہو گیا، فلاں ایسا۔ آپ بھی ہو جائیں گے، آپ دیکھا دیکھی چھوڑ دیں۔ آپ رات کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر رات کو پڑھ کے سو جائیں، اپنی زندگی میں صبح خود فرق محسوس کریں گے، اپنے مسائل کو صبح اٹھتے ہی پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اللہ پاک نے چاہا تو۔ اللہ پاک کی ذات پر آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، دلوں میں آپ لوگ سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں جو ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ اثر بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کبھی بھی مسائل، دل میں شک ہوگا نا، دل میں سوال ہوگا تو کبھی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے۔ پورا یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سکون سے رات کو بیٹھ جائیں، چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا چاہیں تو پوری کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ پوری رات میں آپ لوگ سکون سے اطمینان سے جہاں کہیں ہو بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے اتنی ہی کوانٹیٹی میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آدھی پونی منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس دوران براہ کرم گفتگو سے پرہیز کیجیے گا، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، موبائل سے ایک آدھی منٹ کے لیے براہ کرم دور ہو جائیے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لیجیے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بھائیوں بہنوں آپ کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے رات کا یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے، اور پورا عمل ایک آدھے منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیا، پہلا وظیفہ جو آپ کو فوراً سے پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ تمام ساتھیوں بہنوں بھائیوں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار پڑھا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ خاص وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مومنوں کا۔ یا مومنو پڑھتے رہیں، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو۔ رات کے اس عمل میں درود پاک جب پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو اپنی اسکرین پر جو دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ یا مومنوں کا آپ تمام دوستوں بھائیوں بہنوں کو صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ براہ کرم کمی پیشی نہ ہو، 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب پہلا وظیفہ آپ نے یا مومنوں کا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً آپ کو اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا مومنوں کا وظیفہ 11 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، 3 ٹائم۔ 3 مرتبہ آپ لوگ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں، فوراً اسی وقت آپ نے اب تک کیا پڑھا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا مومنوں کا 11 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے سیکنڈ نمبر پر پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔
تیسرے نمبر پر جو آپ کو پڑھنا ہے، اسے پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہیں استغفر اللہ۔ براہ کرم براہ کرم براہ کرم پوری آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا۔ بڑی ہی اہم باتیں، بڑی ہی ضروری باتیں آپ کو آخر میں بتانی ہے اس وظیفے سے متعلق، تو پورا عمل سمجھ کر جائیے گا اور کوشش کرنا آج رات کو ہی یہ عمل شروع کر دینا۔ نیا سال ویسے بھی شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ پورا سال دولت میں کھیلو گے، پورا سال دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ تو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا تو فوراً آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ استغفر اللہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو صرف اور صرف میں نے کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن استغفر اللہ آپ لوگوں کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 7 مرتبہ آپ لوگ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں بالکل اینڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر شروع سے دکھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے ویسے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ، آخر میں پڑھنا ہے بالکل سبحان اللہ، پڑھتے رہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اور صرف سب سے آخر میں یہ وظیفہ سبحان اللہ کا آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے 21 مرتبہ تو فوراً تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو ایک مرتبہ درود پاک فوراً سے پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کرنا یہ ہے، آپ کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کرنا ہے۔ ایک کمرہ ہو تو ایک کمرے کے چاروں کونوں پر دم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اپنی الماری پہ دم کریں، رات کو اپنی جیب پر دم کریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے بستر پہ جہاں پر سوئیں گے وہاں پر دم کر لیں، اپنے تکیے پر دم کر لیں، جہاں جہاں ہو سکے آپ لوگ دم کریں اور فوراً کوشش کریں آپ لوگ دعا مانگ لیں دم کرنے کے بعد۔ جہاں جہاں دم کرنے سے مراد پھونک مار دیں اور فوراً اسی وقت دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کی خاص حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چاہے تو اسی وقت سو جائیں، جب چاہے نیند آپ لوگ سو جائیں، جب نیند آئے جب سو جائیں۔ اپنے بھائی کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔